بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ ٹویٹر سروے، کورونا کا خاتمہ G20 کا اہم چیلنج ہونا چاہیے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی ایپ کلنا امن۔ سال رواں کا چوتھا چاند گرہن سعودی عرب میں نظر نہیں آئے گا۔ یمن میں مملکت سیاسی حل چاہتی ہے، شہزادی ریما۔ G20 کانفرنس کے موقع پر ایئر شو کی تیاریاں۔ کورونا کے اثرات کم کرانے میں G20 کا کردار۔ کورونا 2020 کے آخر تک سعودی عرب کم ترین متاثرہ ممالک میں شامل ہوگا۔ تاجروں کو قیمتیں بڑھانے سے روکا جائے گا۔ خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی پر دوبارہ واپس کیسے؟ ٹویٹر سروے، کورونا کا خاتمہ G20 کا اہم چیلنج ہونا چاہیے۔ سعودی عرب ہفتہ 21 نومبر کو G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ G20 دنیا کی اہم اقتصادی طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ اس گروپ میں شامل ممالک اہم عالمی، سماجی و اقتصادی مسائل پر بحث کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہفتہ کو ہونے والے اس اجلاس میں آب و ہوا میں تبدیلی، بڑھتی عدم مساوات اور کورونا وائرس جیسی عالمی وبا جیسے امور شامل ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ G20 ممبر ممالک کے درمیان آن لائن سیشنز میں کورونا وائرس کی وبا سے پڑنے والے اثرات اور عالمی معیشت کی بحالی کے اقدامات کا غلبہ ہوگا، جس کے بارے میں عرب نیوز ٹویٹر سروے کے ووٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز بننا چاہیے۔ 40% سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ 10,000 سے زیادہ ووٹرز کی بڑی اکثریت کا کہنا ہے کہ G20 سربراہی اجلاس میں جن امور پر بات چیت ہو، اس میں کووڈ-19 کا خاتمہ ایک اہم چیلنج ہونا چاہیے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی نئی بریک تھروز سے وائرس پر قابو پانے کی امیدوں میں اضافہ ہوا ہے، جس نے عالمی سطح پر 55 ملین افراد کو متاثر کیا ہے، جبکہ 13 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ G20 ممالک نے ویکسین کی تیاری سمیت وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے $21 بلین سے زیادہ کا تعاون کیا ہے اور وائرس سے متاثرہ عالمی معیشت کی حفاظت کے لیے $11 کھرب اکٹھے کیے ہیں۔ بہت سے ووٹرز کا یہ بھی ماننا تھا کہ عالمی معیشت کی بحالی بحث و مباحثہ کا بنیادی مرکز ہونا چاہیے، جس میں 23% سے زیادہ ووٹ ہوں گے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے دنیا بھر کے کاروباری اداروں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کاؤنٹنگ کاسٹس ریکوری کیس دکھائی دے سکتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں کووڈ کے دباؤ کی وجہ سے ممکنہ کریڈٹ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے G20 کے وزرائے خزانہ نے کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک کے لیے قرضوں کی تنظیم نو کے ایک توسیعی منصوبے کے لیے مشترکہ فریم ورک کا اعلان کیا ہے۔ دریں اثنا رائے شماری میں خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر سب سے زیادہ 18.7 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 17% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی ایپ کلنا امن۔ سعودی عرب میں پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایپ کلنا امن کا نیا ورژن متعارف کرا دیا ہے، جس میں اس کی خصوصیات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اب اس ایپ میں
ہراساں کرنے، انسانی اسمگلنگ اور سائبر کرائمز کی روک تھام کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ماہرین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ اس ایپ میں مذکورہ جرائم کی بابت آگاہی کی شمولیت سے ان جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ کنگ عبدالعزیز مرکز برائے قومی مکالمہ کے سیکریٹری جنرل ماہر سماجیات ڈاکٹر عبداللہ بن محمد الفوزان نے کہا ہے کہ ہر معاشرے کا اقدار پر مبنی اپنا نظام ہوتا ہے اور کسی بھی سیاسی نظام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان اقدار اور لوگوں کا تحفظ کرے اور انہیں معاشرے کے دیگر ارکان کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے سے روکے۔ سائبر جرائم میں کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خلاف ورزی، اس کی شناخت کی چوری، اسے بلیک میل، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرنا، بدنامی، دھوکہ دہی، زبانی زیادتی اور پیچھا کرنا شامل ہیں، جبکہ انسانی اسمگلنگ کے جرائم میں جبری مشقت، بھیک مانگنا، غیر ملکیوں کی منتقلی اور ان کو اسمگل کرنا، نیز اعضاء کی اسمگلنگ اور کسی بھی شخص کو غلام بنانے جیسا سلوک روا رکھنا شامل ہیں۔ سعودی وکیل خالد ابو راشد نے بتایا کہ ایپ میں ان جرائم کو شامل کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ کسی بھی جرم کو وقت ضائع کیے بغیر رپورٹ کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ متعلقہ حکام قصورواروں کے خلاف سرگرم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہراساں کرنے کا واقعہ سیکنڈوں میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور اسے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، تاہم کسی بھی واقعے کی ریکارڈنگ اور رپورٹنگ حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانون اقدام ہے۔ ماہر سماجیات ڈاکٹر الفوزان نے کہا ہے کہ سعودی معاشرہ سماجی سطح پر ڈرامائی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ تیز تر ترقی نئی قانون سازی کا تقاضا کرتی ہے تاکہ تیزی سے ہونے والی تبدیلی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تعلیمی نصاب میں خصوصی مضامین متعارف کرانے کے علاوہ ذرائع ابلاغ کی مہم اور دینی خطبات اور مسائل کے بارے میں بہتر آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔ وکیل ابو راشد نے کہا ہے کہ کسی کو ہراساں کرنے کی سزا جرمانہ اور 2 برس قید ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں قید کی مدت 5 برس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مجرموں کے نام ظاہر کرنے اور انہیں شرمسار کرنے کا اقدام بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس قسم کے جرائم کرنے سے باز رہیں۔ سال رواں کا چوتھا چاند گرہن سعودی عرب میں نظر نہیں آئے گا۔ سال رواں کا چوتھا اور آخری چاند گرہن 30 نومبر کو ہوگا۔ یہ آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی افریقہ، ایشیا کے بعض علاقوں اور یورپی ممالک میں دیکھا جائے گا۔ البتہ سعودی عرب میں چاند گرہن نظر نہیں آئے گا۔ الوطن اخبار کے مطابق کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں فلکیاتی علوم کی سربراہ نے بتایا مئی 2021 کو بھی مکمل چاند گرہن ہوگا اور وہ بھی سعودی عرب میں نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب کرۂ ارض چاند اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ یمن میں مملکت سیاسی حل چاہتی ہے، شہزادی ریما۔ امریکہ میں سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کسی ایک امریکی صدر سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ امریکی سعودی تعلقات مضبوط ہیں اور ان کی تاریخ 8 عشروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نہ صرف دونوں ملکوں کے قائدین بلکہ ان کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شہزادی ریما نے امریکی عرب تعلقات قومی کونسل کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں زبردست تبدیلی ہو رہی ہے۔ سعودی قائدین اس مقصد کے لیے انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی سطح پر بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ شہزادی ریما نے کہا ہے کہ یہ ایجنڈا پائیدار امن و سلامتی اور خطے نیز پوری دنیا کی خوشحالی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے ویژن 2030 اور مختلف شعبوں میں کی جانے والی اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی۔
उन्होंने खिते में ईरानी सरगर्मियों से निपटने, यमन में हौसियों का मुकाबला करने, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से जंग करने की अहमियत उजागर की है। शहजादी रीमा ने मसला फ़लस्तीन के हल तक रसाई की अहमियत को भी नुमाया किया है। यमन के हवाले से उन्होंने कहा कि यमन में सऊदी अरब का वाहिद हदफ एक ऐसे सियासी हल तक पहुंचना है जो एक पुरअमन और खुशहाल रियासत को बहाल करे। सऊदी सफीर ने अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से कहा है कि मजबूत और तारीखी ताल्लुकात 8 अशरों पर फैले हुए हैं। दोनों मुल्कों के कायदीन ही नहीं, उनके अवाम भी इन रिश्तों का अटूट हिस्सा हैं। शहजादी रीमा का कहना था कि वाशिंगटन के साथ हमारी शराकतदारी अमेरिका की दोनों पार्टियों को अपने अंदर समोए हुए है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों की हुकूमतें इस ताल्लुक को कदर मंजिलत की निगाह से देखती हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर सऊदी अरब के बढ़ते हुए करदार खुसूसन G20 की क़यादत ने खिते मशरिक़ वस्ता और खलीज में मुमलकत की जिम्मेदारी बढ़ा दी है और ये जिम्मेदारी मुसलसल बढ़ रही है और ये अमेरिका के साथ हमारी शराकत में अहम रोल अदा करेगी। शहजादी रीमा ने कहा है कि हमारे यहाँ इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती इस्लाहात जिस कदर मजबूत होंगे, हम खिते में अमेरिका के लिए उतने ही बड़े शराकतदार बनने के बेहतर पोजीशन में होंगे। हम खिते में ज्यादा बड़ा कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकेंगे। G20 कॉन्फ्रेंस के मौका पर एयर शो की तैयारियां। सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने वर्चुअल G20 कॉन्फ्रेंस के मौका पर एयर शो की तैयारी मुकम्मल कर ली। हफ्ता 21 नवंबर को सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौका पर एयर शो होगा। सबक वेब के मुताबिक अल सऊदिया के 3 तैयारे बोइंग 777, बोइंग 787 और एयरबस A320 एयर शो में हिस्सा लेंगे। इस मौका पर G20 के कायद मुल्क सऊदी अरब के परचम फिजा में लहराए जाएंगे। कौमी एयरलाइन अल सऊदिया और सऊदी फिजाइया के हवाबाज एयर शो में हिस्सा लेंगे और अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब ने G20 की सदारत के हवाले से अपना मोटो अल सदो की शक्ल का बनाया है। ये एक तरह का सेहरा नशीनों का रवायती रुमाल है। सऊदी कंपनी के माहरीन ने इसे तैयार किया है। कोरोना के असरात कम कराने में G20 का किरदार। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फालाह ने कहा है कि G20 ने सऊदी अरब की क़यादत में 73 मुल्कों पर 14 अरब डॉलर के कर्जे मुअत्तल किए हैं। सऊदी खबर रिसा इदारे SPA के मुताबिक मुमलकत की क़यादत में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ग्रुप की तजारती और सरमायाकारी पॉलिसियों में तावन बढ़ाने के लिए कोशां है। सऊदी अरब कसीर अफ्रीकी तजारती निज़ाम मजबूत बनाने, इक़्तिसादी तनों में इस्तेहकाम लाने और सरमायाकारी में तेजी लाने पर आमादा करने वाली पॉलिसियां बनवा रहा है। उन्होंने बताया कि G20 के वज़राए सरमायाकारी व तजारत ने बैनुल-अक़वामी तजारती मसाइल पर बहस की है। खुसूसन WTO के इस मुस्तकबिल से मुतल्लक रियाद फार्मूले पर तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि G20 वर्किंग ग्रुप ने आलमी तजारती पर आयद कई बंदिशें ख़त्म करा दी, जबकि आलमी तजारत व सरमायाकारी के इस्तेहकाम के लिए मतअद्दद इक़दामात मंजूर कराए हैं। खालिद अल फालाह का कहना था कि कोरोना वबा के असरात कम कराने में G20 की कोशिशों का बड़ा दखल है। उन्होंने कहा कि G20 में शामिल मुल्कों ने कोरोना वबा के मसाइल से आलमी माशियत को बचाने के लिए $11 ट्रिलियन मुख्तस किए हैं।
انہوں نے بتایا کہ مملکت نے G20 میں شامل ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا ماحول بنایا۔ اس حوالے سے سرمایہ کاری پالیسی، نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے، عالمی تجارت پر بندشوں میں تخفیف اور انتہائی غریب ملکوں کی مدد سے متعلق طے کی گئی ہے۔ کورونا 2020 کے آخر تک سعودی عرب کم ترین متاثرہ ممالک میں شامل ہوگا۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے CEO ڈاکٹر حشام الجزائی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی بہترین حکمت عملی اور اداروں کو محنت سے کورونا جیسی مہلک وبا کے اثرات پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں پائیدار پیداوار سے متعلق عالمی فورم جس کی میزبانی سعودی عرب اور انتظام اتھارٹی کے پاس تھی، اس کے بارے میں کہا کہ ان کی کوششوں سے سعودی عرب دنیا کے کرونا وائرس سے معاشی طور پر نمٹنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ چنانچہ 2020 کے آخر تک یہ سب کم متاثرہ ممالک میں شامل ہوگا۔ ان کے مطابق شواہد اور دلائل سے ثابت ہوا ہے کہ سعودی عرب انسانیت کی خدمت کے لیے پیش ہے۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو ہماری اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ تاجروں کو قیمتیں بڑھانے سے روکا جائے گا۔ سعودی وزیر تجارت نے کہا ہے کہ صارفین کا تحفظ ریاست کی انتہائی اولین ترجیح ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر تجارت اور قائم مقام وزیر اطلاعات ماجد القصوی نے جمعرات کو پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے اقتصادی مسائل سے تاجروں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاجروں کو قیمتیں بڑھانے سے روکا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت تجارت نے مملکت بھر میں 3,70,000 چھاپے مار کر 37,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض تاجروں نے کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کر رکھی تھی۔ 500 ٹن غذائی اشیاء ضبط کر لی گئیں۔ وزیر تجارت نے بتایا کہ 25 ملین ماسک اور سینیٹائزر اور 280 ٹن چاول مہنگا بیچنے کے لیے گوداموں میں چھپا دیا گیا تھا۔ وزارت نے یہ سارا سامان مارکیٹوں کے حوالے کرا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے غذائی اشیاء ذخیرہ کرنے پر خلاف ورزی کا جرمانہ 10 لاکھ تک کر دیا ہے تاکہ ذخیرہ اندوزوں کو سبق سکھایا جا سکے۔ خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی پر دوبارہ واپسی کیسے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کے جوابات ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ احمد علی مرزا نے سوال کیا ہے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرایا، معلوم یہ کرنا ہے کہ میں اہل خانہ کو مستقل طور پر پاکستان بھیجنا چاہتا ہوں۔ نومولود کا خروج نہائی کس طرح لگانا ہوگا؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق مملکت میں مقیم کسی بھی شخص کا فائنل ایگزٹ یا ری انٹری لگانے کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ نہیں ہوگا خروج نہائی یا خروج عہدہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اگر اہلیہ کے اقامے میں مدت باقی ہے تو بچے کا اقامہ بنوائیں، جس کے لیے پاسپورٹ پہلے بنانا ہوگا۔ پاسپورٹ کے بعد اقامہ بنانے کی کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے اقامہ بنانے کے لیے آپ کو فیملی فیس بھی ادا کرنا ہوگی۔ نومولود کے لیے فیملی فیس اس حساب سے وصول کی جائے گی جو مقررہ ہے، یعنی جولائی 2020 کے بعد سے ہر ماہ 400 ریال فیملی فیس ادا کرنے کے بعد نومولود کا اقامہ جاری کرائیں۔ بعد ازاں جب چاہیں خروج نہائی یا خروج عہدہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ گلزار علی کا سوال ہے، میں سائے خاص کے ویزے پر ہوں،
کیا یہ ممکن ہے کہ انفرادی ویزے سے کمپنی کے ویزے پر اپنا اقامہ تبدیل کرا سکوں؟ جواب: قانونی طور پر انفرادی ویزے پر آنے والے کارکن گھریلو ورکرز کہلاتے ہیں۔ گھریلو کارکنوں کے اقامے کی سالانہ فیس 650 ریال ہوتی ہے، جبکہ ان پر لیبر آفس کی اخراجات نہیں ہوتے۔ آپ کیونکہ سہ خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آئے ہیں، اس لیے قانونی طور پر اس ویزے کو پیشہ ورانہ کیٹیگری میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ صالحہ امین نے پوچھا ہے کہ اہلیہ کو خروج عہدہ پر پاکستان بھیجا تھا، اب خروج عہدہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے، مگر اقامہ فروری 2021 تک باقی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے اگر میں انہیں واپس نہ بلاؤں تو کیا وہ خروج عہدہ کے قانون کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوں گی، یعنی ان پر وہ پابندی عائد ہوگی؟ کیا انہیں بھی بعد میں دوسرے ویزے پر بلایا جا سکتا ہے؟ جواب: جوازات کے قانون کے مطابق خروج عہدہ پر جا کر واپس نہ آنے پر مملکت میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ کی مدت ویزا کی تاریخ ختم ہونے کے بعد سے شمار کی جاتی ہے۔ اس دوران خلاف ورزی کے مرتکب افراد اگر مقررہ مدت کے دوران آنا چاہیں تو وہ صرف اپنے سابق کفیل کے ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں۔ مذکورہ قانون صرف کارکنوں کے لیے، تابعین، زیر کفالت اہل خانہ اس قانون سے مستثنی ہیں۔ مذکورہ قانون کافی عرصہ قبل فیملیز پر بھی لاگو ہوتا تھا، تاہم کچھ عرصہ قبل فیملیز کو اس سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ غیر ملکی کے اہل خانہ مملکت میں کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ ان کے اقاموں پر یہ تحریر درج ہوتی ہے کہ پیسے یا بغیر پیسے کام نہیں کر سکتے۔ غیر ملکیوں کے زیر کفالت، جنہیں عربی میں تابعین کہا جاتا ہے، ان پر خروج عہدہ کی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں دوبارہ مملکت آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔